السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن ہے، تو میں اس کی مناسبت سے آج کچھ باتوں سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محرم کا جو مہینہ ہے یہ عظمت والا، احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آج سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی 4 مہینے ایسے تھے جن میں ایک محرم کا مہینہ ہے، جن کو محترم سمجھا جاتا تھا، جن کی حرمت کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس کا احترام یہ تھا کہ اس وقت چونکہ جنگوں کا رواج تھا تو جنگیں اس موقع پر بند کر دی جاتی تھیں تاکہ امن و امان کا ماحول قائم ہو، سکون کا ماحول قائم ہو، جس میں وہ لوگ خوب اچھی طرح سے تجارت کیا کرتے تھے، میلے لگایا کرتے تھے، امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے اور میلے میں خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں یہ اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل قتال فیہ کبیر، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال کرنا، اس میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی اس کا احترام کو باقی رکھا گیا۔ اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، پھر اسی آیت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں۔ وہ محترم مہینے کون سے ہیں؟ اس کی تفصیل ایک روایت میں آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی گردش وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں 4 مہینے حرمت والے آتے ہیں اور 3 مہینے ان میں مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ شعبان کا ہے، جو 1 مہینہ رجب کا ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ انہی مہینوں میں سے ایک ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت اہم تاریخی واقعات بھی پیش آئے ہیں، اور اس مہینے میں کے کچھ فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں روزے سے متعلق۔ چنانچہ روزے سے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 روزے کے بدلے میں 1 مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 30 دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں۔ یہ بات جو ہے وہ پورے مہینے سے متعلق ہے۔ اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں آتا ہے، جو کل عاشورہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا دن ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں اس موقع پر چونکہ بنو اسرائیل تھے، یہودی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس موقع پر وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ ان کی مخالفت کیسے کی جائے گی؟ کہ ایک دن آپ نے فرمایا کہ یا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو، یعنی 10ویں سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھو، یا 10ویں تاریخ سے 1 دن بعد کا روزہ رکھو۔ یعنی جو شخص اگر محرم کے موقع پر روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے، یا پھر 10 یا 11 تاریخ کا روزہ رکھے، کیونکہ اگر صرف محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے گا تو اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے 2 روزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، یعنی جو 10ویں تاریخ ہے محرم کی، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کی 10 تاریخ کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر وسعت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے کشادگی رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں۔ یعنی اس دن اگر کوئی اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر
خوب خرچ کرتا ہے، لیکن وہ خرچ کرنا فضول خرچی سے بچتے ہوئے ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو فقر و فاقہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی جو راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تابعی ہیں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک تابعی اور ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو درست پایا ہے، تو اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں کہ محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی 10ویں تاریخ کو۔ ایک بات تو آئی ہے روزے کی، اور جو دوسری بات آئی ہے وہ ہے گھر والوں پر وسعت سے متعلق، یہ کام تو کرنے کے ہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں، جو رسومات اور خرافات اس موقع پر جو دیکھنے میں آتی ہیں، ان میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے، یہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ تعزیہ بناتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، پھر بعد میں اسی سے اپنی منت مانگتے ہیں، اپنی اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں، اور اس کو یہ تصور کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ جن بتوں کو تم تراش کر بناتے ہو تم انہیں کی عبادت کرتے ہو۔ تو تعزیے کی جو شکل ہے وہی ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اسی کے سامنے کچھ لوگ سجدہ بھی کرنے لگتے ہیں اور اسی سے اپنی منتیں اور دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ ایک بات تو یہ جو سراسر غلط، واضح طور پر غلط ہے، اور دوسری چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ اس موقع پر حلیم بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، بلکہ یہ شروع کے عشرے میں یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، شربت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو ان کا مقصد اس سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، جبکہ یہ دین کے اندر زیادتی ہے، کیونکہ کسی صحابی نے، نہ حضور نے، نہ کسی صحابی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے ہی طرف سے ثواب کا کام، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے دین میں زیادتی کرتے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے تھے، تو ہم اس طرح کسی کو شربت پلائیں گے، حلیم کھلائیں گے، تو اس سے ان کی بھوک اور پیاس بجھ جائے گی۔ تو یہ بالکل اس طرح کی باتیں کہ انسان کی عقل بھی، سمجھدار انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو یہ صرف دو میں نے باتیں آپ کے سامنے رکھی، شربت کی اور حلیم وغیرہ کی، تعزیے کی، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار خرافات ہیں جن سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ تو میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے محرم کے مہینے سے متعلق کچھ بتایا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرا اس میں ایک روزے کی بات آئی، اور ایک اپنے گھر والوں پر وسعت رکھنے کی بات آئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جو تعزیہ ہے، شربت حلیم وغیرہ ہے، اس سے بچنے کی بات آپ لوگوں کے سامنے آئی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سنت و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجھ سے کہنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔